کہتے ہیں. اب سیدنا امام حسین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب سے بڑی بات لوگ کہتے ہیں جی تو طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی تو پھر کیوں گئے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی منزل جو ہے صبر و رضا کی منزل ہے. اے اللہ تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. سب سے بڑی منزل تمام صوفیاء کی اطاعت کی منزل ہے، اس کے بعد شکر کی منزل ہے، ایک صبر و رضا کی منزل ہے. جو سیدنا رابعہ بصری سے خواجہ حسن بصری نے پوچھا کرتے کیا ہو، اس نے کہا کہ جب مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں. فرمایا میری گلی کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، تم میں تو فرق رہ گیا. تم کیا کرتے ہو؟ جب مل جاتا ہے تو تقسیم کر دیتا ہوں، جب نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں. یہ ہے صبر و رضا کی منزل. اس صبر و رضا کی منزل کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیات ہیں، اب سیدنا امام حسین کو دیکھیں کہ طاقت استطاعت نہیں ہے، 72 تھوڑے سے لوگوں کو لے کے نکلے ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن پٹری بدل رہی ہے. کہاں کھڑے ہو کے بتا دو، پھر اس کے بعد لوگ جانے ہمارا معاملہ ختم. اسلام کے اندر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے کہ اسلام کی حکومت نافذ کرے، بے شک مولانا فضل الرحمان ہو یا سراج الحق ہو، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لست علیہم بمسیطر، ہم نے تمہیں تو ہی دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، جس کو ہدایت دیں گے ہم دیں گے، تم کیا تمہارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، جو بات ہے کھول کے بتا دو. اگر کامیابی علامت ہوتی اس بات کی کہ اللہ کا قرب ہے تو ہزاروں پیغمبر قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا. وہ فیل ہو گئے، ان سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ اسی لیے آپ نے فرمایا، آپ نے سوچا کہ نہیں اب میں چلوں گا. میں قصوں میں نہیں جانا چاہتا، قصے سنانے والے آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے. وجہ کیا تھی کہ وہ کون سی ایسی قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے نکلے تھے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دیکھو ہم آپ کو آزمائیں گے. کس بات والی آیت پتہ ہے کس بات پہ، کس آیت کے فوراً بعد آ رہی ہے؟ فوراً پہلی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دیکھو مت کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ یقیناً زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم کو شعور نہیں، تم جاہل ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں. سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہاں تو ہر بندہ شہید ہے نا، جو جس جگہ جائے شہید ہے. فتویٰ میرے پاس ہے، میں لگا دیتا ہوں. ہر ایکسیڈنٹ کے صورتحال جدھر مرضی فی سبیل اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید، اس کے بارے میں کہا وہ زندہ ہے، دوسرے نہیں. اللہ کے راستے میں مسلمان کو مار کے مرنے والا شہید نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیوں مارے گئے، قتل کیوں گئے، اور جو قاتل کو نہیں پتہ لگا اس نے قتل کیسے کیا. اس کے بعد آیت اللہ کہتا ہے ہم آزمائیں گے تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اندر مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے باغات، تمہاری آمدن اس کے نقصان سے. یہ ساری آزمائشیں کس کے لیے ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو اللہ کے راہ، جان بھی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، خوف کی پرواہ نہیں. اقبال کہتا ہے ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداست، شرک را در خوف مضمر دیداست. جس نے رسول اللہ کی رمز کو پہچانا اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے. جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو سچوں سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو وزیر اعلیٰ سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو صدر سے ڈرتا ہے شرک کرتا ہے، جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. خوف نہیں، بھوک سے آزمائیں گے، مال کے نقصان سے آزمائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اس آزمائش سے پورے اتریں گے تو اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. یہ صابر لوگ کون ہیں؟
کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف ایک بات کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے تھے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اور یہی تو لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر خصوصی عنایات ہوتی ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں مہتدون، ہدایت یافتہ، یعنی ہدایت ان کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے، علامہ اقبال نے اس پوری کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اقبال نے ایک تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ایک بہت خوبصورت منقبت ہے، وہ بڑی شاندار ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، میں مریم کو اس وجہ سے پیار کرتا ہوں کہ ان کی نسبت حضرت عیسیٰ سے ہے، سیچ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور لیکن میں سیدہ فاطمہ کو 3 وجہ سے پیار کرتا ہوں۔ جانے پاک رحمت للعالمین کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک ہے، امام اولین و آخرین کہ جو آخرین اور اولین کے امام تھے، بانوے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ بیوی کس کی ہے کہ حلتا، جن کو اللہ علم عطا کیا گیا تھا حضرت علی کی، اور مادر نقطہ پرکار عشق، کہ پرکار جس نقطہ ہوتا ہے نا، اس سے گاجدارہ کا عشق کے پرکار کے نقطے کی ماں ہے مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہیں تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اگر عشق ہے تو کفر بھی مسلمانی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کافر اور مسلم بھی زندیق ہے۔ اس میں اس پوری نقشہ کھینچا ہے، امام عاشقاں پورے بطول، وہ عاشقوں کے امام ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے وہ کیا کہتے ہیں، پور کہتے ہیں اولاد ہیں۔ سروے آزاد زبستان رسول، کہ رسول اللہ کے باغ کے سرو ہیں۔ ایک ہوتا ہے پابند پودا، جیسے میں نے بتایا نا کہ 2 لوگ اور تھے جو کہتے کہ نہیں ہم اس پابندی کے اندر، ایک ہے جو کہتا کہ نہیں جان بھی چلی جائے تو میں گاڑی کو دوسری طرف نہیں جانے دوں گا۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این 2 قوت از حیات آیت پدید، کہ 2 قوتیں ہیں ہمیشہ سے دنیا میں برسات کے پیغام، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے حیات بولہبی، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون اون چمن نیجات کر، کہ استبداد جو ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جو جور ہوتا ہے، جو موروثیت ہوتی ہے، اس موروثیت کو قطع کیا اور فرمایا کہ ایک اپنے خون سے ایک نیا چمن آباد کیا۔ بیر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گروی داست، کہ آپ نے اپنے حق سے خاک و خون میں تڑپ کر لا الہ کی بنیاد رکھی۔ لا الہ کیا ہے؟ الہ حکم الہ واحد، کسی اور کی حکمرانی نہیں، کسی اور کا حکم نہیں، کسی اور کی بادشاہت نہیں، جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق حکومت کرے گا تو میں اس کے ساتھ ہوں، جو اس کا حکم نہیں ہے تو اس کے بعد حکومت نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ صحرا کے اندر آپ نے اپنے خون سے الا اللہ کا نقش لکھا، سطر عنوان نجات ایمان نوشت، اور میرے لیے نجات کا راستہ بتا دیا کہ دیکھو اس طرح تم چلو گے تو تم حوض کوثر پہ پہنچو گے، اس طرح نہیں چلو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر پیچھے ہٹتا۔ رمز قرآن از حسین آموختم از آتش شولہا اندوختم، میں نے قرآن کی رمز سیدنا امام حسین سے پہچانے کہ ٹھیک جو کچھ بھی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آئے بے شک، وَالْجُوعِ بھوک آئے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال کا نقصان آئے، وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ جان کا نقصان، وَالْأَنفُسِ اور اس کے بعد وَالثَّمَرَاتِ اور باپ کے مال و متاع کا نقصان آئے، یہ کھڑا ہونا ہے۔ یاد رکھیں 2 ہی کیٹیگری ہیں ایمان کی، ظلم کے خلاف یا تو کھڑے ہو جاؤ یا ظلم کے خلاف کم از کم گواہی مت دو۔ اتنا تو سب کر سکتے ہیں نا یار، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دل میں گواہی نہ دیں کہ فلاں سچا اور جھوٹا ہے۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور گواہی نہیں دے گا،
وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئے گا، اور جو ظلم کا ساتھ دے گا، جھوٹے کی گواہی دے گا، وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔